ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. جی اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سائرہ. جی اصل میں کوشش کر رہی تھی لیکن وہ مائک وہ نہیں کھل رہا تھا میرا. چلیں انشاءاللہ پھر ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں آج کی سلسلہ دور قرآن کو. کہیں پہ بھی آواز کا مسئلہ ہو تو پھر پلیز بتا دیجیے گا. صحیح انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ. آج ہمارا سلسلہ دور قرآن کا چھٹا روز ہے. ان 5 دنوں میں ماشاءاللہ سے ہمارے جو 5 جز مکمل ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ہلکی سے کہہ لیجئے کہ کچھ جھلکیاں دکھائی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیسے دین کو پسند کیا ہے، اور ایک مسلم معاشرے کی کچھ جھلکیاں، حلال اور حرام کے بارے میں کچھ احکامات، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون سی کیا میری حدود مقرر کی ہیں کن چیزوں میں، اور پھر عدل کا نظام کیسا ہو، تعلقات کی نوعیت کس طرح کی ہو، اور جو سب سے اہم بات ہم نے ابھی ابتدائی طور پہ سیکھی کہ وہ کون کون سے امور ہیں کہ جن میں جو ہے وہ پھر حلال چیز بھی حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے، یعنی کون سی حدود ہیں جن کو تجاوز اگر کریں ہم تو حلال چیز بھی وہ حرام میں آ جاتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو ہم نے اب یہ الحمدللہ ان 5 دنوں میں جو ہے سمجھا ہے. آج ہم اپنے چھٹے سپارے کا آغاز کرتے ہیں. 6 جو سپارہ ہے وہ آیت نمبر 148 سے شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے ایک یاد دہانی اس چیز کی کہ پیاری بہنوں یہ کیونکہ خلاصہ جز یعنی خلاصہ سپارہ دور قرآن ہے تو اس میں آپ کا اپنے ساتھ ترجمہ قرآن رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک آیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے اور اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے ان آیات کی بات کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو اگر آپ کے پاس اس وقت ترجمہ نہیں کھلا ہوا تو اپنے پاس ترجمہ 6 سپارے کا کھول لیجئے، اور ساتھ ایک کوئی ہائی لائٹر، پین یا مارکر کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھیے، اور وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ کو مومنین کے پسند ہیں، یا یہ کہ جو جن باتوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، ان سب چیزوں کو اپنی پاس نوٹ کرتی جائے یا ان کو جو ہے ہائی لائٹ کرتی جائیے. اچھا، جو اس میں پہلی ہی آیت آ رہی ہے آیت نمبر 148، اس کا میں ترجمہ رکھتی ہوں. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے. کیا بات آ رہی ہے؟ لا یحب اللہ، اللہ ناپسند فرماتا ہے. کس بات کو؟
اس بات کو کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بد زبانی پہ یا بدگوئی پہ جو ہے وہ اپنی یعنی بدگوئی کرے یا اس طرح بدگوئی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، ہر طرح کی یہ جھوٹ بولنے والا ہو، لان تان کرنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، معاشرے میں جو ہم عام طور پہ یہ برائیاں دیکھتے ہیں. اب ویسے تو اللہ تعالیٰ برائی کو ہی ناپسند کرتا ہے. جو اگر ہم بنیادی اصول دیکھتے ہیں تو کیا ہے، چاہے وہ برائی کسی کی سوچ ہماری سوچ کی ہو یا ہمارے عمل کی ہو یا ہماری زبان کی ہو، لیکن یہاں خصوصی طور پہ جو ہے بات زبان کی آ رہی ہے کہ الفاظ کی یعنی وہ الفاظ جو برے الفاظ ہیں اللہ کو ناپسند ہیں. کیونکہ ایک کلچر بنتا چلا جاتا ہے، ایک مزاج اس شخص کا بنتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے دین میں ایک پورا مومن کا کردار سکھاتا ہے کہ وہ کردار ایسا نہیں ہو کہ جب بھی وہ لوگوں کے درمیان بیٹھے تو یا تو وہ معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے والا ہو، لوگوں کے دل خراب کرنے والا ہو یا شکایتوں کے انبار لگانے والا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں کہ تم اپنی جو میں نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، انرجیز دی ہیں، ان کو ان منفی کاموں میں، ان نیگیٹو چیزوں میں نہیں لگاؤ، بلکہ اپنا وقت، اپنی طاقت اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں جو پسندیدہ کام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو. پازیٹیو چیزوں میں جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ. اور پھر آگے اگر ہم 149 آیت کا ترجمہ ذرا سا دیکھتے ہیں کہ اور اللہ سب کو سننے اور جانے والے، مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم بدگوئی کا حق رکھتے ہو، یعنی حق دیا گیا ہے کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے تو بہرحال تم اس چیز کے بارے میں بتا سکتے ہو، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور سزا دینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہاں پہ ہدایت دے رہے ہیں کہ حق ہے تمہیں اگر تم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اگر ظلم کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا، ہر طرح کی برائی کو معاشرے میں ناپسند کرتا ہے، اور یہاں پہ خاص زبان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ بدگوئی کو ناپسند کیا. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو تم بتا سکتے ہو، اور اگر درگزر سے کام لو تو یہ پسندیدہ ہے. لیکن جس طرح ظالم کے معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ خاموشی بھی نہیں اختیار کرنی، کیونکہ اگر ہر شخص ظلم کے آگے خاموشی کرتا چلا جائے گا، یہ بھی ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے، تو ہم ظالم کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں کیا حدیث پتہ چلتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے. اور یہ صحیح بخاری کی ہے. اور اس کے بعد آگے پھر کیا بات آ رہی ہے کہ لیکن اگر اب جو ہمیں یہاں پہ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اگر درگزر کرنا ہو، یعنی ایسا معاملہ ہو جس میں میری خاص مطلب میری ذاتی کوئی بات ہے اور کوئی آپسی تعلقات کی بات ہے، تو وہاں پہ اگر ہم درگزر کا بھی معاملہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی بہت بشارتیں دی گئی ہیں. یعنی اب یہ ہمیں حکمت سے کام لینا ہے کہ کہاں پہ ہمیں ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور کہاں معاملات اگر صرف ہمارے آپس کے ہی ہیں اور کچھ ایسے ہمارے تعلقات ہیں جو کہ خاندان میں یا معاشرے میں برائی کر سکتے ہیں تو پھر درگزر سے کام لو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہو جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے. تو پیاری بہنوں، اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں جنت میں اپنا گھر کہاں بنانا ہے. اس کے آگے آیات آتی ہیں 153، ٹھیک ہے، 153 سے لے کے تقریباً، بلکہ پہلے ہم 150 اور 151 آیت کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ کی ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اللہ نے ان خصوصیات کے حامل افراد کے لیے کیا بات کہی کہ وہ جو بھی ان میں سے کوئی چیز رکھتے ہیں. اب یہ 4 طرح کی
جو خصوصیات ہیں یا 4 طرح کے گروہ کی طرف اشارہ ہے. پہلا تو وہ ہے جو کہ جس کو ہم ملحد بھی کہیں گے، ایتھسٹ بھی کہیں گے، کہ اس کا تو اللہ اور اس کے رسول پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے. پھر دوسری کیٹیگری کیا بتائی گئی؟ جو کہ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں، یعنی رسولوں میں فرق کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں. یہاں اشارہ یہود و نصارہ کی طرف آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا بات آتی ہے کہ بیچ کی راہ جو ہے، پھر اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، ایک کیٹیگری یہ بتا دی گئی. اور پھر اس کے علاوہ کیا کہ کفر اور جو ایمان کے بیچ کی راہ نکالتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ والی جو بیماری ہے نا، یہ آج معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ کون سا ہے کہ سب لوگوں کی باتیں اچھی ہیں، سب مذاہب کی برابر سے رسپیکٹ کرنی چاہیے، یا سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ ہیومینٹی، یعنی انسانیت. ہم یہ اس طرح کے جملے اکثر سن رہے ہوتے ہیں. اسلام میں بھی انسانیت کا بہت قدر ہے، بہت منزلت ہے، لیکن یہ کہنا کہ سب سے بڑا مذہب ہی انسانیت ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے، یا یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم فلانا شخص ہے کہ جس نے پوری زندگی لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کی، بس وہ مسلمان نہیں تھا، کیا پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا؟ تو پیاری بہنوں، کیا اس طرح کے سوالات زیب دیتے ہیں ہمیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جنت میں لے جانے والی جو کنجی ہے وہ یہی کلمہ اور کلمہ شہادت ہے. تو یہاں پہ ان 4 لوگوں کے بارے میں بات آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی کیٹیگری کا فرد ہوگا وہ سب پکے کافر ہیں. پھر اس کے بعد آگے آیت 153 سے لے کے 160 تک اگر آپ دیکھیں گی تو یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ذکر اہل کتاب کا آ جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں. یہاں میں ترجمہ اس حساب سے نہیں پڑھ سکتی کہ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور ہمیں یہ سپارہ مکمل کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 153 سے لے کے 160 تک جو بھی ٹاپکس بتائے گئے ہیں ان میں ذکر اہل کتاب ہے. پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے. پھر طور کو اٹھا لینے والا واقعہ، پھر اطاعت کا عہد، پھر بہتان مریم علیہ السلام جو انہوں نے کیا، پھر مسیح عیسیٰ ابن مریم کو یہ سمجھنا ان کا کہ انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے لیے معاملے کو مشتبہ کر دیا گیا اور اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا دیا. یہ سارے واقعات ہمیں جو ہے وہ آیت نمبر 150 سے لے کے اور 160 تک ملتے ہیں. پھر آگے آتی ہے آیت نمبر 161. 161 کیا آیت ہے؟ آپ لوگوں کے پاس یقیناً ترجمہ کھلا ہوا ہوگا. کیا ہے؟ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر اس بنا پر کہ بکثرت، اب یہ باتیں ہیں جو ان کو کی بتائی جا رہی ہیں کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی ہیں. یعنی کیا بات کرتے ہیں؟ سود لیتے ہیں. سود کے بارے میں بار بار قرآن میں جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہاں پہ پھر سود کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے، سب سے پہلی جو بات بتائیے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو تھوڑی سی دیر کو رک کر یہ سوچنا کہ کہیں میرا مزاج، میں کیونکہ میری قرآن سے جڑی ہوئی فرد ہوں نا، یعنی میری ایک پہچان یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھنے اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کہ قرآن کو سمجھتے ہیں، کلاسز میں جاتے ہیں. تو میری شخصیت کیسی ہے؟ کہیں میرا کوئی بھی ایسی عادت، میرا کوئی ایسی بات، کسی بھی طرح کا کوئی ایسا معاملہ لوگوں کو اس دین سے بدظن کرنے والا تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں پہ جو فرض جمع کریں کہ وہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو کہیں یہ میری کوئی عادت تو ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روک رہی ہو. پھر اس کے بعد کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس یہودیوں کے لیے کیا معاملہ ہے کہ تورات میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ سود کی حرمت کے حکم بالکل اسی طرح بتائے گئے تھے جس طرح سے مسلمانوں کے پاس قرآن میں آئے ہیں. لیکن یہودیوں نے اس میں چینجز کی اور انہوں نے کیا ڈنڈی ماری کہ اس کی جو تعلیمات تھی ان میں
یہ کر دیا کہ یہودی سے تو سود نہیں لے سکتا لیکن غیر یہودی سے جو ہے وہ سود لے سکتا ہے. اب اور یہ ہمیں معاملہ اس وہاں پہ بھی دکھائی دیتے کہ مدینہ میں بھی جب اوس اور خزرج جو دو قبائل تھے ان سے یہ بنو قیقہ اور بنو قریظہ جو ہے وہ سود لیا کرتے تھے. اور پھر یہودیوں کی مینٹالٹی آپ کو پتہ ہے پیسے سے پیسہ بنانے والی. جتنی بھی جنگیں ہم جنگ عظیم کا اگر دیکھتے ہیں تو اس میں پورا جرمنی تباہ ہو گیا لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہودیوں نے. اور آج بھی جتنی جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو برپا ہیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی یہودیوں کی قوم ہوتی ہے. اور اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو کھول کھول کے مسلم امہ کو قرآن میں بتا دیا ہے. آگے آ جائیے آیت نمبر 163 کی طرف کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب اور یونس، ہارون، سلیمان یعنی کئی انبیاء کا ذکر یہاں آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلسل ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام تمام انبیاء کا ذکر ہے. پھر یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وہی بھیجی. داؤد کو زبور دی. اور اس کے بعد کیا سارے انبیاء کا بتایا گیا ہے ایک ہی مشن. سب کے سب کا ایک ہی پیغام. کیا مشن اور کیا پیغام؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا. اور اب ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. آگے ہم اگر بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 171 کی طرف آتے ہیں. اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا. ہمیں پتہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے اپنے دین میں عیسائیوں نے کیا معاملہ کیا تھا؟ غلو کیا تھا. تو اس میں ہم تھوڑا سا پہلے سمجھتے ہیں کہ غلو کہتے کس چیز کو ہیں. تو کسی بھی چیز کے لیے جو حد مقرر کی گئی وہ اس سے اگر باہر نکل جائے یعنی اپنی لمٹس کو کراس کر جائے یا اللہ اور اس کے رسول کی طے کردہ باؤنڈریز سے باہر نکل جانے کو غلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے کہ اب سب سے پہلے کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم نے جو ہمارے مقاصد دور قرآن ہے تھوڑا سا اگر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کی کسوٹی کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا. قرآن نے کس چیز کو غلو بتایا ہے، کس چیز پہ حد مقرر کی ہے. تو یہاں پہ مجھے اپنی زندگی میں توازن اور بیلنس چیک کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زندگی کے کسی بھی معاملے میں یا اپنے کسی بھی عادت میں حد سے گزرنے والی ہوں جو اللہ کی ناپسندیدہ حد جو ہے اس کو بھی کراس کر جانے والی ہوں. سب سے اہم جو بات ہے کہ اگر میری کسی کے ساتھ اگر میں غصے کی حالت میں ہوتی ہوں تو میرا کیا معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر میری کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو میرا کیا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر میں اگر دین کی طرف جڑنے لگ جاتی ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بالکل ہی اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے اور حقوق العباد سے بالکل غافل ہو جاتی ہوں. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ جب میں حقوق العباد کی طرف آتی ہوں تو میں اللہ کے دین کو بالکل پس پش ڈال دیتی ہوں. تو یہ سارے معاملات کا اپنے آپ میں جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے ہمارا جو بات بار بار ابھی تک ہم نے جو 5 سپارے پڑھے ہیں یہی بات ہے کہ تم امت وسط بنائی گئی معتدل. تو ہمیں اعتدال اپنی زندگی میں چیک کرنے کی مسلسل ضرورت ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے آیت نمبر 172 پہ. اور 172 میں کیا بات آ رہی ہے؟ مسیح نے کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نامقرب ترین فرشتے اس بات کو آڑ. آپ کو پتہ ہے نا کسی چیز کو یعنی کسی چیز سے یہ سمجھنا کہ شرم محسوس کرنا ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ ہی کھول کے جو ہے وہ اہل کتاب کو بتا رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے تو کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھا کہ یہ جو ہے نا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. اور نامقرب ترین فرشتے اس بات کو اپنے لیے آڑ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھتا ہے تو تکبر کرتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسیح ابن مریم کو اللہ کی بندگی میں کوئی آڑ نہیں سمجھی، مقرب فرشتوں نے اللہ کی بندگی میں کوئی آڑ نہیں سمجھی، اور انبیاء اور ملائکہ کیا یہ کائنات اور کس کائنات کی ہر شے اللہ کی بندگی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے. تو اس رب کی اور اس رب کی حمد بیان کر رہی ہے. صرف یہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈالا ہے.
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اپنی اجازت اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا، اور یہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 38 ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہمیں ملے گی۔ اس کے بعد آگے کیا بات آ رہی ہے؟ آگے سورہ نساء کی جو آیات 174، 175 اور 176 ہمیں ملتے ہیں، یہ آخری آیات ہیں سورہ نساء کی۔ اس میں سب سے پہلے دلیل روشن یعنی ہمارے پاس قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، پھر جو کہ صاف اور صاف راستہ دکھانے والی اور بتانے والی ہے۔ اس کے بعد کلالہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وراثت کے احکامات ہم نے سورہ نساء پوری چوتھے پارے اور 5ویں پارے میں جو مکمل کی ہے، پوری سمجھ لی جو چل رہی ہے، اس میں وراثت کے کئی احکامات آئے ہیں ہمیں۔ آخر میں جہاں پہ یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے، دوبارہ سے وراثت کی تقسیم، درست تقسیم، اس کی اہمیت کا ذکر کہ کس حد تک ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وراثت کی جو تقسیم ہے نا، وہ خاندانوں کی مضبوطی کا بھی باعث بنتی ہے، خاندان کے استحکام کا بھی باعث جو ہے وہ صحیح وراثت کی تقسیم بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اشارہ۔ آگے ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے، یعنی ہمارے پاس جو چھٹا سپارہ ہے اس میں سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ سورہ مائدہ جو ہے سن 6 اور 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ تقریباً اس کا وہ نازل ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی احکامات جو ہیں وہ شریعت کے احکامات اور ان کے نفاذ کے بارے میں یہ پوری سورہ ہے۔ اس کو ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس میں ایک کے بعد ایک آپ کو جو ہے شریعت کے مختلف احکامات ملیں گے، اور اس کے بعد یہ کہ اگر ان کو نافذ کرنے میں کوتاہی برتی جائے گی تو پھر کس قسم کا فساد جو ہے وہ برپا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کی ہم پہلی ہی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اے لوگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی یعنی کیا بات ہو رہی ہے؟ اوفو بالعقود کی بات آ رہی ہے کہ بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اچھا، بندش کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو نوٹ کر دینے کو، گرہ لگا دینے کو۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلے خطاب کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کی بات آ رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر یا ایھا الناس کی بھی بات کی ہے، لیکن یہاں خاص ایمان والوں سے جو ہے خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن میں جو خاص ہمیں ایک انداز پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ مومنین سے جو محبت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اس کی بنیاد پر مومنین کے ساتھ خاص خطاب۔ اور پھر دیکھیے نا کہ جب ہم اپنے بھی گھر میں جس شخص کو کوئی ذمہ داری، اپنے کسی بچے کو کوئی ذمہ داری بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، تو ہم اسی کا نام لے کے کہتے ہیں۔ ہم کوئی بالکل عام اعلان کر کے تو اس بات کو نہیں کہتے کہ کوئی بھی یہ کام کر لے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو آگے اس سورہ میں احکامات آ رہے ہیں، مومنین کو ایمان جو اہل ایمان ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے کرنے کے کام، تم کو یہ کام کرنے۔ تو اسی لیے خاص ان کو جو ہے ایڈریس کر کے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنے عہد کی جو ہے وہ پابندی کرو۔ اب اس میں عہد جو ہے وہ کئی لحاظ میں زندگی میں نا کئی طرح کے عہد کے ساتھ کہہ لیں جڑی ہوئی ہوں، پابند ہوں۔ سب سے پہلے کون سا عہد؟ سب سے پہلے تو وہ عہد جو میں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے رب کے ساتھ لیا کہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے عالم ارواح میں کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی میں بھی اگر میں کسی ملک میں رہتی ہوں تو اس کو چاہے میں اس کا عہد نہیں لیتی، لیکن کسی بھی جس ملک کی میں شہری ہوں وہاں اس کے قوانین کو ماننے کا عہد ہوتا ہے۔ پھر اگر جب میں نکاح کرتی ہوں تو میں ایک عہد کرتی ہوں اپنے دو فریق یعنی مرد اور عورت، ان کے بیچ میں درمیان میں ایک عہد ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم کئی طرح کے عہد میں جو ہیں، یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ عہد کی پابندی کرو۔ کیوں؟ آگے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جو ہے
اچھا عہد کی پوری پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی قسم کے، یہ ایک ہی آیت میں ہمیں کئی طرح کے احکامات مل رہے ہیں. تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے. لیکن احرام کی حالت میں شکار، اب یہاں پہ جو ہے جو حلال جانور ہیں ان کی تفصیل ہمیں آگے بتا دی جائے گی، اور آگے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں لیکن شکار جو ہے تم سے پہ ممنوع کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی جو، یہ تو ہماری پہلی آیت مکمل ہوئی. اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں شاعر اللہ کا ذکر آ رہا ہے کہ کیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کی کو بے حرمت نہ کرو. خدا پرستی کی علامتیں جو ہیں، یعنی وہ شاعر اللہ کیا ہوتی ہیں؟ دین کی نشانیاں، دین کی پہچان، یعنی جن نشانیوں کو دیکھ کے مجھے اللہ یاد آ جائے. سب ہم شاعر اللہ میں کن کن چیزوں کا شمار کرتے ہیں؟ بیت اللہ کا، صفا مروہ کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد قربانی ہے، پردے کا جو ہم پردے کا کے احکامات ہیں، پردہ جو ہے وہ شاعر اللہ ہے، داڑھی رکھنا، پھر اور بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی بہت ساری ایسی وہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ خود جو ہے ایمان لانے والوں خدا پرستی کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی دوسرے مذاہب کی بھی جو نشانیاں ہیں. یعنی اگر ہم عیسائی ان کا مذہب کا دیکھتے ہیں تو صلیب ان کی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کا شاعر ہے. تو اسی طرح بالکل دوسرے مذاہب کے شاعر کا بھی احترام کی یہاں پہ بات آ رہی ہے. تو نہ صرف یہ کہ جب دوسرے مذاہب کے شاعر کی بات آ رہی ہے تو اپنے ہی مذہب کی شاعر اللہ کا مذاق محفلوں میں بیٹھ کے، یہ کیسا رویہ؟ ان کے اوپر جوکس بنانا یا ان میں نئی نئی باتیں، ان کا اضافہ. اللہ کی حکمتیں نہیں جانتے ہم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ابھی سپارے میں بات آ جائے گی کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. ابھی قربانی کا بات آئے گی، آپ کے پاس ایک کے بعد ایک میسج آئیں گے کہ قربانی نہیں کیجیے، غریب عورت ہے اس کی بچی کی شادی کروا دیجیے، کہیں کنواں کھودوا دیجیے، یہ نیکی کا کام کر دیجیے، آج اس کو ضرورت ہے، آج اس کو ضرورت ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ کیا ہمیں لوگوں کی مدد اس ایک جانور کے پیسے سے ہی کرنی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. قربانی شاعر اللہ ہے. تو اس طرح کے میسیجز نہ صرف یہ کہ جو بھیجیں ان کو بھی سمجھائیں. یہ کلچر پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں بہت تیزی سے بڑھا ہے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے. کون کھاتا ہے آج کل؟ وہ گوشت کھایا بھی نہیں جاتا قربانی کا. آپ اس کی مدد کر دیں، اس کی مدد کر دیں. کیا حدیث میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استطاعت کے باوجود اگر جو قربانی نہیں کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے. تو یہاں پہ بہت، پھر داڑھی کا مذاق بنانا، 4 نکاح کا مذاق بنانا، یہ اس طرح کا رویہ جو ہے ہمارے دین میں سخت ناپسند کیا گیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 پہ آ جائیے. تم پر حرام کیا گیا مردار خون. یہاں آیت نمبر 3 میں جو ہے نا وہ پوری فہرست بتائی جا رہی ہے کون کون سے جانور ہیں اور کیا طریقہ ہے کہ جس کے بعد وہ جانور جو ہے وہ حلال نہیں رہتا بلکہ حرام جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. اس میں آخر میں آپ دیکھیں گے اس آیت نمبر 3 ہی کا جب آپ ترجمہ دیکھتے جائیں گے، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، آستانے کہتے ہیں کسی پیر، کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر جو ذبح کیا. نیز یہ کہ تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یعنی کوئی بھی ایسے شارٹ کٹ کو، یعنی ڈائس کے ذریعے، طوطے کے ذریعے فال نکالنا، ستاروں کے ذریعے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتایا جا رہا ہے کس کی حکومت چلے گی، کس کی حکومت گر جائے گی، کون اچھا طاقتور وزیر اعظم ہے. سبحان اللہ. تو جو ہے نا، اور یہ سارے جو پانسے والے اور طوطے والے اور فال نکالنے والے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کی زندگیوں کے اتار چڑھاؤ دیکھیں تو آپ سوچیں گے ان کو خود کچھ نہیں پتا اپنے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے کہ 500 کے ذریعے اپنی قسمت کا جو مال، کیونکہ ہمارے دین میں جو ہے نا کسی بھی طرح کی اتفاقی بنیاد پر اپنی زندگی کے رخ بدل لینے کو بالکل منع کیا گیا. یعنی ایک مومن، ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کام کرنے والا. آگے کیا بات آ رہی ہے؟ آگے آپ آ جائیے آیت نمبر 3 پہ ہی ہے. 3 اصل میں سورہ مائدہ کی اگر آپ ایک اور چیز جو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ طویل آیات ہیں اس کی ساری نا.
تو جو ہے اس میں آپ آیت کے یہ سورہ نمبر 3 کے ترجمے کے آخری حصے کی طرف آئیے. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری سنا دی کیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر دیا ہے. لہٰذا حرام حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لائف اسٹائل، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو دین ہے وہ آج مکمل کر دیا گیا. نہ اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی کمی کی گنجائش ہے. آگے آیت نمبر 4 کی طرف آئیے. آیت نمبر 4 کیا کہتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کہ حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری. اب دیکھیں پیاری بہنوں، جو اللہ تعالیٰ کا ایک بالکل انداز ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو اس کی شرح بھی آتی ہے آگے نا. تو پہلے اگر حرام کی ہوئی چیزوں کی بات آئی تو اب حلال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ بات طیب اور حلال کی آ رہی ہے کہ طیب اور حلال چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے پاک کر دی گئی. یہاں ہم حلال کو تو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم طیب کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں؟ طیب کس طرح کی خوراک ہوتی ہے؟ وہ خوراک، وہ غذا جو میرے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، جو میرے لیے مفید غذا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہاں باؤنڈ کر رہے ہیں کہ طیب اور حلال کو فوکس کرو. کیوں؟ کیونکہ آج اگر آپ ریسرچ دیکھیں گے سائنس وغیرہ میں تو یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی، کتنا زیادہ اس چیز پہ بکس اور ریسرچز آ رہی ہیں. وی آر وٹ وی ایٹ. ہماری غذا کا ہماری زندگی کی ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے. میری قوت فیصلہ پر اس کا اثر ہوتا ہے، میری سوچنے کی صلاحیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے، میری یادداشت پہ، دماغ جو کہہ لیجیے کام کر رہا ہے اس کی کارکردگی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جذبات پہ، انسان کی جو خواہشات ہیں، اینگر، ایگریشن، یہ ساری چیزوں کا تعلق آپ کی غذا سے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ طیب اور حلال کو تمہیں جو ہے نا فوکس کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ایک اچھا پھر یہ بات آتی ہے کیونکہ آج جو ایک مسئلہ ہے وہ بحث کا بھی بہت زیادہ ہے کہ جب تک دلیل کے ساتھ بات نہ سمجھائی جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے معاشروں میں وہ تمام چیزیں، وہ گوشت بھی کھایا جا رہا ہے جو کہ اسلام میں حرام کیا گیا، اور وہ مشروب بھی پیا جا رہا ہے کہ جو کہ حرام ہے، تو وہ ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. تو یہاں ہمیں یہ بات بالکل فلسفہ سمجھ لینا چاہیے حلال اور حرام کا کہ جو حلال اور حرام کی بنیاد ہے وہ کس چیز پر ہے. نہ وہ اس گوشت یا اس شربت کی کوالٹیز یا ٹیسٹ کی وجہ سے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا، چاہے دنیا بھر کی خوبیاں اس چیز میں ہے، وہ میرے لیے حرام ہے. اللہ نے جس چیز کو میرے لیے حلال کہہ دیا، چاہے وہی بات ہے کہ مجھے اس میں بظاہر کوئی ایسی وہ نہ دکھ رہی ہو، وہ میرے لیے حلال ہے. لیکن بہنوں اس میں ایک چیز اور سوچنے والی ہے. یہاں پہ ہم نے طیب کو بھی سمجھ لیا، حلال کو بھی سمجھ لیا اور اس کی بنیاد بھی سمجھ لی، لیکن ایک بات اور سمجھنے والی ہے، کب وہ حلال گوشت بھی جو ہے وہ حرام بن جاتا ہے. یعنی ہم پاکستان میں ایک زمانے میں بہت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ بکنا شروع ہو گیا ہے، تو لوگوں نے گوشت کھانا بند کر دیا تھا. کہتے تھے کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ جو بکرا لٹکا ہوا تھا وہ بھی ایسا محسوس ہو رہا ہوتا تھا گدھے کا گوشت. گدھے کے گوشت سے کیسی کراہیت محسوس ہو رہی ہے نا. لیکن وہ بکرے کا گوشت بھی کب حرام ہو جائے گا کہ اگر جو ہے وہ میری جو وہ جس مال سے، جس پیسے سے، وہ پیسہ چوری کا ہوگا، رشوت کا ہوگا، کرپشن کا ہوگا، سود کا ہوگا، کسی کا حق مار کے لیا ہوا ہوگا، تو ان تمام ذرائع سے اس مال سے میں جو بھی حلال چیز خریدوں گی وہ میرے لیے حرام ہو جائے گی. ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آگے آپ آئیے آیت نمبر جو ہے 5 میں پھر آگے اور کیا بات آ رہی ہے؟ نہ صرف کھانے اور رزق کے بعد جو ہے محسنات کی بھی بات آ رہی ہے. محسنات کون سی؟ وہ جو جیسے غزوات وغیرہ میں بھی خواتین آ جاتی تھیں، ایسی اہلی کتاب عورتیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرو. یعنی محسنات کو بھی حلال کر دیا گیا ہے کہ جو کہ اخلاقی حدود سے آزاد نہ ہو.
یعنی محسنات ایسی عورتیں ہوتی ہیں اہل کتاب کی جو کہ اخلاقی حدود سے جو ہے نا وہ تجاوز کرنے والی یا آزاد نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کو دوستی کر کے یا گرل فرینڈ کے طور پہ نہیں رکھنا ہے، نکاح کرنا ہے، ان کو مہر بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 5 آ گئی۔ آگے آپ آ جائیے آیت نمبر 6 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 6 جو ہے یہ بھی کافی طویل جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ آیت ہے، اور اس میں جو ہے وہ پورے وضو کی جو ہے نا کہہ لیجئے کہ ارکان وضو بھی بتائے جا رہے ہیں، فرائض، اور اس کا طریقہ بھی جو ہے نا وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو بات آ رہی ہے آگے ایک اور آیت نمبر 8 ہے یہ ہمارے پاس نا۔ آیت نمبر 8 پہ آ جائیے آپ۔ عدل کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عدل جو ہے نا کیا بات آ رہی ہے کہ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرو، اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بات پھر وہی آ گئی، عدل سے کام کرو، عدل تقوی سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اصل جو چیز آ گئی وہ کیا آ رہی ہے کہ عدل کرو، کہ یہ خدا ترسی یعنی تقوی سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اور یہ عدل ہمیں کس معاملے میں کرنا ہے؟ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کرنا ہے اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی کرنا ہے۔ اور جب میں عدل کرنے والی ہوں گی تو کس طرح سے میں اپنی چیزوں کو ایک ایک چیز کو جو ہے وہ دیکھنے اور سمجھنے والی ہوں گی، یعنی اپنے معاملات کو اجتماعی طور پہ بھی دیکھنے والی ہوں گی اور ذات اس پہ بھی دیکھنے والی ہوں گی۔ کہیں کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ مجھے اپنی بیٹی کی تو ساری باتیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن مجھے اپنی بہو کی بہت ساری باتیں غلط لگ رہی ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے اپنی امی کا ڈانٹنا تو بالکل یا سمجھانا جو ہے وہ بالکل برا نہ لگتا ہو، لیکن اگر میری ساس کوئی بات پیار سے بھی سمجھائیں تو مجھے وہ بات اتنی ناپسند ہے۔ یہ دونوں سچویشنز ہو سکتی ہیں، اور صرف ساس اور بہو کی بات نہیں ہے، یہ تو پھر آپ اپنے رشتوں میں، اپنے یعنی حلقہ احباب میں دیکھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ عدل جو ہے وہ کرنے والے عدل کے ساتھ ہو، کیونکہ عدل جو ہے نا وہ انسان تقوی سے قریب کرنے والی جو ہے وہ عادت ہے۔ اس کے بعد پھر کیا بات آ رہی ہے آیت نمبر 11 میں یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے، کہ جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر دیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ایک پورا واقعہ ہے ان آیات کے جو پس منظر میں ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر کیا سازش کی کہ ان پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، اور اس طرح سے کہ ہم ان کو اس طرح سے یعنی ان کے اوپر حملہ کریں گے تو اسلام کی جو ہے وہ جان نکال دیں گے۔ لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ اس دعوت کی طرف یعنی آپ اس دعوت میں تشریف نہیں لے کر گئے، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 12 کی طرف ہم آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے، اور جو ہے 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی اور نقیب کن کو کہتے ہیں، یعنی جو نگران ہوتے ہیں نا، ان کو نگران یا کوئی جو تفتیش کرنے والے تھے ان کو، تو بنی اسرائیل سے ان کے اوپر 12 جو ہے وہ نگران مقرر کیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی۔ تو اللہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ قائم کرنے والا ہوگا۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دی، میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، نماز، زکوٰۃ، رسولوں کو مانا اور رسولوں کی مدد کی۔ یہاں اب میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سوچنے کی بات آ گئی کہ رسولوں کی مدد کس طرح، ان کے مشن کو مکمل کر کے نا، جو مشن وہ ہمارے حوالے کر کے گئے، اور پھر خدا کو اچھا قرض دیتے رہے۔ قرض وہی پھر بات آ رہی ہے انفاق والی، جو کہ ہم مسلسل پرانی جو پچھلے سپارے ہیں ان میں پڑھتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر جو 12 ہے وہ جہاں پہ مکمل ہو رہی ہے
وہاں پہ سواء سبیل کی جو ہے وہ بات آئی ہے. سواء سبیل کیسے راستے کو کہتے ہیں؟ جو کہ بالکل اعتدال کا راستہ ہوتا ہے، بالکل جس میں جو ہے نا درمیانہ راستہ جس کو کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء سبیل گم کر دی. جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اس سے گم ہو جائے گا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، عہد کو توڑ ڈالنا. اور پیچھے ہم نے کیا بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ عہد تقوی کے حصول کا ذریعہ، عہد کی پاسداری تقوی حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے سواء سبیل گم کر دی، انہوں نے اپنے عہد کو ان کا اپنے یہ عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی جب عہد توڑ ڈالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ کون سی دو چیزیں ہیں. ایک اصول بتا دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری اور دلوں کا سخت ہو جانا. جب انسان اپنے چھوٹے چھوٹے عہد کی بھی پاسداری کیجیے. اگر آپ نے کسی کو وقت دیا ہے کہ میں اس وقت پہنچوں گی، کوشش کیجیے اس وقت پہ پہنچے. اگر آپ نے یہ کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گی، کوشش کیجیے آپ وہ کام کر دیجیے. بالکل عین وقت پہ، کچھ تھوڑے پہلے منع کر دینا، یہ سب کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے عہد نہ سے کتنی اہمیت بتائی گئی ہے نا وعدے کی، بات کی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ تمہارے اندر تقوی کا حصول ہوگا، بلکہ وہ تمہارے لیے اندر یعنی تمہارے قریب اللہ کی رحمت بھی تمہارے پاس آئے گی اور دل بھی نرم رہیں گے. لیکن اگر تم اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرو گے تو پھر تمہارے دل سخت کر دیے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد آگے جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ جو ہے آیت نمبر 15 پہ آپ آ جائیے کہ اس کے آخر میں آیت نمبر 15 کہہ رہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، وہ ایک ایسی حق نما کتاب. یہاں پہ نورا و کتاب مبین کی بات آ رہی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہاں ہمیں قرآن کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے. تو اب یہ مجھے فیصلہ کرنا ہے نا کہ مجھے اندھیروں کا مسافر بننا پسند ہے یا مجھے روشنیاں چاہیے ہیں. کیونکہ اگر میں قرآن تھام لوں گی، اس کتاب کی تعلیمات کو پکڑ لوں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے پاس یہ ایک ایسا نور آ گیا ہے، نور حق آ گیا ہے کہ جس کو جب تم اس کو تھام لو گے تو پھر یہ سلامتی کا راستہ ہے. اور پھر کیا بتایا گیا ہے کہ یہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا. تو اب یہ میرا اختیار ہے کہ مجھے اپنے لیے اندھیرے پسند ہیں یا روشنیاں. آگے آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 18 کی طرف آپ آئیے. وہ کیا بتاتی ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. اور اس کے بعد زمین اور آسمان، اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی مینٹالٹی بتا رہے ہیں. اب کہیں انہی چھپی ہوئی جو یہود و نصارہ کا سوچ تھی، کہیں دھیرے دھیرے یہ سوچ ہمارے اندر بھی تو سرایت نہیں کر گئی. اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا چہیتا کس کو بتاتا؟ اللہ تعالیٰ اپنا چہیتا تو انہی لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ جو ہر دم ہر وقت اللہ کے راستے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ہر گھڑی تیار رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو پھر تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تو یہاں ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے
کہ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے کہ جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور یہاں سے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو بات شروع ہو رہی ہے، کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس نے موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اس نعمت کا خیال کرو جو تمہیں ملی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو جو کچھ دیا جو دنیا میں ہے کسی کو نہ دیا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین، یہاں یہ پورا جو واقعہ ہے نا وہ ہمیں مل رہا ہے آیت نمبر 23 میں، اور وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو قصہ ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا قصہ ہے کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ نبیوں کی مدد، نبی کی جو جس مشن ہے اس میں مدد کے لیے پکارا، اور ان کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بس تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ پورا واقعہ اگر آپ پڑھیں گی، جو کہ آیت نمبر جو ہے وہ کہہ لیجیے آیت نمبر 26 تک جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ اس میں کیا پوری تفصیل ہمیں آتی ہے کہ اس پوری قوم میں بھی 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا کہا، 2 شخص ایسے تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یعنی انہوں نے 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کے اس مشن میں ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، پوری قوم بیٹھی ہے لیکن وہ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کا ذکر جو ہے قیامت تک کے لیے قرآن میں جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو مجھے سمجھنی ہے کہ چاہے کتنے، یعنی کثرت، یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، چاہے وہ میں اکیلی کرنے والی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کا ایک تو جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، حساب ہوگا، وہ اکیلے کھڑا ہوگا، اور انسانی عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جانے والی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ چاہے پھر وہ عمل خیر کا ہے یا چاہے شر کا ہے۔ لیکن اصل کیا بات ہے کہ اگر میں، یعنی وہ مشکل، اب ان 2 لوگوں نے بھی کیا فیصلہ کیا کہ دین کے لیے، رسول کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب ساری قوم بیٹھی ہوئی، لیکن انہوں نے مشکل راستہ چنا، ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اور اللہ نے اس کی قدردانی کی۔ تو پیاری بہنوں، اگر ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم اپنا کیا حصہ جو ہے اس مشن میں، اس کام کے لیے ڈال سکتے ہیں، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، تو ہمارا عمل چاہے تھوڑا بھی ہو، اگر اللہ اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ انسانی عمل وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی تم پالو گے، اور شر کیا ہوگا تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ اس سے آگے جو بات آ رہی ہے وہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ آ رہا ہے، آیت نمبر 27 سے لے کے 31 تک یہ قصہ ہے کہ ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، اور اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ آیت 27 جہاں ختم ہو رہی ہے، دوبارہ سے متقین کی جو ہے وہ بات آ گئی۔ کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو پورا یہ بات ہے اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھیں پورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے آ رہے ہیں ابھی پچھلی آیات میں، تو وہاں پہ بھی 2 بھائی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، جو دونوں ایک دوسرے نیکی کے مشن میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ تو دوبارہ سے حابیل اور قابیل 2 بھائیوں کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے، اور کیا بات آ رہی ہے؟ قربان، یعنی ایک جو پورا معاملہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قربانی تو انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو متقین ہیں، متقیوں کی ہی نظریں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک نے دوسرے کو جو قتل کر دیا، یعنی قابیل نے حابیل کو جو قتل کر دیا اور دوسرے نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ پورا واقعہ اگر ہم پڑھتے، قتل اتنا ایک کہنے انتہائی قدم، یہ ایسے ہی تو نہیں ہوتا نا، کون سا وہ رویہ ہوتا ہے انسانوں کے
دل میں جو اس قدر زیادہ جو ہے وہ انتہا پہ چلا جاتا ہے. اور پھر ہم سب سے پہلے اگر یاد کریں کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے انکار کیا. کیوں؟ حسد اور کبر کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اگر ہم پورا یہودیوں کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کی کتاب میں ذکر تھا کہ ایک آخری رسول آئے گا، لیکن ماننے سے انکار کیا. کون سے وہ تھے، وہ رویہ تھا کون سے، کس وجہ سے، کون سا وہ چیز تھی؟ حسد اور کبر. کبر میں مبتلا تھے اور حسد میں مبتلا تھے. تو اس کا مطلب ہے، اور یہاں پہ بھی حسد کا ہی معاملہ ہمیں پورا دکھائی دیتا ہے اور کبر کا. تو اس کے بعد یعنی قوموں کو اور انسانوں کو، عبادات کو، سب کو ضائع کر دینے والی کون سی صفات ہیں؟ حسد اور کبر. تو ہمیں اپنا جائزہ مسلسل لینا چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہو رہا ہے. تو بار بار اپنے دلوں کا جائزہ، کیونکہ یہ ان دونوں چیزوں کا بھی جو جیسا تقوی کا گھر جو ہے وہ دل ہے نا، تو حسد اور کبر کا بھی گھر جو ہے نا وہ دل ہی ہے. تو اس لیے بار بار اپنے دلوں کا جائزہ. اور قتل کا کیا ہے کہ کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا، تو قتل جو ہے نا وہ ظلم کے ساتھ، جو بھی اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، مفہوم میں آپ کے سامنے حدیث کا رکھ رہی ہوں کہ جو قتل بھی ظلمن کیا ہوگا نا، اس ناحق خون جو بہایا جائے گا، اس کا ایک بوجھ تو اس قاتل پہ ہی ہوگا جس نے وہ کیا ہوگا، لیکن اس کا ایک بوجھ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اوپر بھی آئے گا. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسی برائی جو شروع کر دی جائے اور وہ چیز آگے بڑھتی رہے، تو اس کا بوجھ وہ شخص قیامت تک اس چیز کا بوجھ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ اضافہ کرتا رہے گا. آگے کیا بات آ رہی ہے کہ جو ہے آیت نمبر 38 پہ آ جائیں. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، اب یہ مسلسل ہمیں سورہ مائدہ میں جو ہے وہ احکامات شریعت مل رہے ہیں. اس میں کیا بات آئی کہ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. یہ آیت نمبر 38 اور 39 میں جو ہے نا وہ یہ چوری کی سزا جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور صرف زنا اور چوری، یہ دو جو سزائیں ایسی ہیں جن میں عورت اور مرد کا الگ سے ذکر آیا ہے. یہ بات، اور اس کے علاوہ کیا کہ یہ جو حدود ہیں ان کا نفاذ ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ظاہر ہے حکومت کروائے گی، گورنمنٹ کروائے گی. اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ضروریات زندگی یا جو حالات چوری چکاری کا ماحول ہمارے لیڈرز ملک میں انہوں نے سرگرم کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اپنے بچوں کے لیے کچھ کسی چیز کے لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص دکان سے کوئی چھوٹی سی چیز چرا لیتا ہے تو غصہ آج عوام میں اتنا ہے کہ اس کو مار کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس کو تو مار رہے ہیں، لیکن وہ لیڈر جنہوں نے جو چور بن کے اور قبضہ کر کے جو ہے وسائل پہ بیٹھے ہوئے اور غلط حق بھی نہیں ادا کرے جو ان کو پاورز دی گئی ہیں، وہ کھلے جو ہے وہ لٹیرے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 44 45 46 آتی ہے. یہ توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک ہی بات آئی ہے، کون سی بات آئی ہے کہ اے لوگوں، بس ایک گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے پر لے کر بیچنا چھوڑ دو. آگے کیا بات آ رہی ہے؟ آیت نمبر 44 45 46 جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ کی بات آ گئی. اس کے بعد آپ آیت نمبر 45 کا آخر دیکھیے کہ کیا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ کی بات آ گئی. اور اس کے بعد آیت نمبر 46 پہ آئیے کہ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اور یہاں پہ بھی فاسقون کی جو ہے وہ بات آ جاتی ہے. اب یہ جو فاسق یعنی اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. اب اس میں ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ جو یہ اس بات کو مانتا ہو کہ اللہ کا حکم ٹھیک ہے اعتقاداً، پھر وہ شخص صحیح یعنی اعتقاداً اس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سزائیں ہونی چاہیے، یہ حدود ہونی چاہیے، لیکن عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہو.
تو وہ جو ایسے جو لوگ ہیں نا وہ ملت سے تو خارج نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے ایمان کو ظلم اور جو ہے نا فسق کے ساتھ جو ہے وہ مخلوط کر رہا ہے اپنے ایمان کو. یعنی اعتقاداً وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی قائم کردہ جو قوانین ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ تو غلط ہے، یا یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ تو ظلم ہے انسانیت کے ساتھ، اور اس کے خلاف یعنی ان کو اب آج کل کیا ہے وراثت کے قوانین کی تبدیلی کے یہ عورتوں ویمن امپاورمنٹ کی جو ہم بات دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں گواہی کیسے عورت کی جو ہے وہ 2 عورتوں کی گواہی ہو سکتی ہے، یا وراثت میں تقسیم بھی جو ہم دیکھتے ہیں معاملہ. تو جو لوگ ان اللہ کے قائم کردے قانون کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی کیٹیگری میں کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. آگے جو ہم آخر کی طرف بالکل اپنے قرآن میں یہ اپنے سپارے کی طرف آ گئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت کہتا ہے کہ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے، آیت نمبر 48 پہ آ جائیے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. آیت 48 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں دوڑنا ہے نا، ریس کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، سبقت لے جانا ہے تو بھلائیوں کے لیے کرو. بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اس میں تم کرو. ہم چاہے کبھی آپ محسوس کریں اس چیز کو، کبھی ہم کسی ہمارا گزر کسی قبرستان کے باہر سے ہوتا ہے یا کہیں قبریں ہوں تو کیا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہترین قسم کا کھانا پکانے، ایسا کھانا جن کے جیسا خاندان میں کوئی نہیں پکاتا تھا، یا اسٹائلنگ میں ان جیسا ثانی نہیں تھا، یا اگر ایونٹ مینجمنٹ تو ان جیسی کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں یہیں رہ جانے والی ہیں، تم نے دوڑ کرنی ہے، سبقت لے جانی ہے، مقابلہ کرنا ہے تو بھلائیوں میں کرو. کیوں؟ کیونکہ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا. یہ آیت نمبر 48 تھی ہماری. اور اس کے بعد جو بات 40 اس میں آ رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور اگر یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب دنیا میں رہو گے تو دوستی اور رفاقت بھی ہوگی، لیکن ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ جو یہودی اور عیسائیوں کا اپنا رفیق نہ بناؤ. رفیق کہتے ہیں جو قریب کا ساتھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ راز شیئر کرتے ہیں، وہ رفیق ہوتا ہے. تو جو ہے نا یعنی ملنا ملانا نیبرہڈ ہے تو آپ مل سکتے ہیں، لیکن رفیق نہ بناؤ، قریبی ساتھی جس کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کس کو رفیق بنائیں؟ تو آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. یعنی اب ہمیں کن لوگوں کو قریب یعنی قریبی ساتھی کیسے ہونے چاہیے؟ جو کہ اہل ایمان ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. جھکنے والے یعنی اللہ کے آگے ہمبل ہیں، اللہ کی آیات کے آگے ہمبل ہیں، اکڑ کے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 دیکھیے. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ باندھے گئے ان کے ہاتھ، لعنت پڑی ان پر، ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہاں پہ ہم جو ایک عرب محاورہ تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے اس کے معنی کیا ہوتے تھے؟ استغفر اللہ، یعنی وہ شخص بخیل ہے، یعنی کنجوس یعنی کہتے ہیں. تو یہودی یہی بات کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت ہوئی ان پر. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی مال سے محبت کسی سے بھی جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے آیت نمبر 67 پہ کہ اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق نہ ادا ہوگا. یعنی اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حجۃ الوداع پہ، کیونکہ سورہ مائدہ جو ہے وہ بالکل مدنی دور کا جو آخری بالکل دور ہے اس میں ہوئی تھی، اسی لیے اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں کی گئی. کیونکہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے آیت ابھی پڑھ لی اس میں کہ میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا میں نے تمہارے تک اللہ کی بات پہنچا دی؟
تو اور جو یہاں موجود ہیں صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے پہنچا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور جو تم لوگوں نے جب سن لی تو جو یہاں موجود نہیں ہے اب تم ان تک وہ بات پہنچا دو. تو یہاں پہ اب میرے لیے کیا کام آ رہا ہے کہ یہ بات جب مجھ تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس کے بعد آگے پہنچانا جو ہے وہ میرا کام ہے. اور اس کے بعد ہم اپنی آج کی آخری آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 78 اور 79 کہ اور وہ کیا ہیں کہ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا شروع کر دیا تھا. یہاں پہ ان کی 3 خصوصیات، یعنی کہ داؤد عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور انہوں نے کیا کام کی، نافرمانی کی، سرکشی کی، اس کے بعد کیا حد سے گزرنے والے، اور جو تیسری برائی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو برائی کرنے سے نہیں روکتے تھے. یہاں پہ امت مسلمہ کو ایک مقصد جو بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، جو امر بالمعروف تو کرنا ہی ہے، نہیں انل منکر بھی نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، جنہوں نے جو جانتے تھے کہ یہ چیز بری ہے لیکن برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے. یہاں پہ ہمارا 6واں جز مکمل ہوا. ہم نے اس کا خلاصہ کوشش کی ہے کہ اہم تمام نکات کو ہم ضرور آج کی کلاس میں ڈسکس کر لیں. ایک دفعہ اپنی کلاس مکمل ہونے سے پہلے 2 باتوں کی یاد دہانی. ایک یہ چیز کہ کل انشاءاللہ بعد آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ ہے تو بعد نماز فجر جو ہے وہ ہمارا وقت 6 بجے کا ہے دورہ قرآن کا، تو ہماری کلاس 6 بجے ہوگی. اور دوسری ایک بات پیاری بہنوں جو بہت اہم ہے کہ ہمارا مقصد دورہ قرآن کیا ہے، کہ یہ قرآن میرے علم ہی نہیں عمل میں آئے. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات یہ رکھتی ہوں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم اس کی بات چیت کے طریقے، اس کے رکھ رکھاؤ، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے اس چیز کا اندازہ کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے نا. اور اگر کوئی بہت تعلیم یافتہ بھی ہو لیکن اس کی زبان، اس کے معاملات انتہائی برے ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ شخص تو لگتا نہیں کہ کبھی اس نے اسکول کا منہ بھی دیکھا ہے، یعنی وہ اپنی تعلیم کو بھی جو ہے وہ بدنام کر دیتا ہے. تو پیاری بہنوں، ہم تمام وہ لوگ جو کہ سالہ سال سے قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کلاسوں کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا اگر میں ابھی بھی میرے دل جو ہے وہ کسی کی سالوں پرانی باتوں کو بھی معاف کرنے پہ تیار نہ ہو، نہ میں کسی کو معاف کرنے پہ تیار ہوتی ہوں، نہ میرے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، نہ میں کسی کی تکلیف میں دیکھ کے اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں، نہ میں اس دین کے راستے میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہتی ہوں، تو پھر سوچنے کا مقام ہے. کیونکہ علم تو وہی ہے نا جو میرے عمل سے پتہ چلتا ہے. بس میرا علم اتنا ہی ہے جو میرے عمل اور میرے کردار سے جھلکتا ہو. اس بات پہ آج ہم سوچیں گے بھی انشاءاللہ اور اپنا جائزہ بھی لیں گے. کل انشاءاللہ آپ سب 7ویں جز کا مطالعہ کریں گے. دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.